یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ. اب اچانک ایک ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے سود کے حوالے سے. سود کے پیچھے جو ہے نا سودی ذہنیت ہوتی ہے مال کے ذریعے مال کمانے کی. ایک ہے کاروبار کہ مال کے ذریعے کاروبار کریں اور اس سے مال کمائیں، وہ بالکل حلال ہے، اس میں کسی کا استحصال نہیں ہوتا بلکہ کئی لوگوں کی روزی روٹی کھل جاتی ہے. لیکن دوسرا احتسالی نظام یہ ہے کہ آپ کاروبار کی مشقت اٹھائیں ہی نہ، بلکہ غریب لوگوں کو آپ ادھار دے دیں سود کے اوپر مال، اور پھر گھر بیٹھے ہوئے اس میں سے کھانا شروع کرتے ہیں. یہ ہے جو امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر کرنے والا نظام ہے، اور یہ ہے حرام. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 اس کا کلائمیکس ہے جو ہم کور کر چکے ہیں. اس میں نے ڈیٹیل سود کے اوپر گفتگو کی تھی. جسے شوق ہے تو وہ قرآن کلاس وہ والی دیکھے. اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اس واضح تنبیہ کے باوجود بھی سودی کام نہیں چھوڑیں گے تو تیار ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف. تو یہاں پر بھی چونکہ دنیا کی مال کی محبت کی وجہ سے واضح فتح شکست میں بدل گئی مال غنیمت جمع کرنے کی وجہ سے، تو بیسیکلی یہ اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے کہ یہ جو مال کی محبت ہے جس میں ٹاپ آف دا لسٹ سودی سسٹم ہے، یہ انسان کو پھر یہی دن دکھاتا ہے. واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اے ایمان والو نہ کھاؤ سود دگنا چگنا کر کے، اور ڈر جاؤ اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈر جاؤ اس آگ سے جو کہ تیار رکھی گئی ہے کافروں کے لیے. کافر سے مراد یہ نہیں کہ غیر مسلم، جو بھی اللہ کی ناشکری کرے گا نافرمانی کرے گا. کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کیا زبردست آیت ہے. اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا اس پہ رحم ہوگا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس پہ رحم نہیں ہوگا. سمپل فارمولہ ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو لپکو مغفرت اپنے رب کی طرف سے اور جنت کی طرف. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے. اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈر جانے والوں کے لیے، اللہ سے پرہیزگاری والا رشتہ رکھنے والوں کے لیے، خوف رکھنے والوں کے لیے، خشیت رکھنے والوں کے لیے. اور ان کی نشانی بھی بتا دی کیا ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ پرہیزگار لوگ وہ ہوں گے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے ان پہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو. اور خرچ کرنا صرف مال کا خرچ کرنا نہیں ہوتا، جان، مال، ایفرٹ پٹ کرنا، ہر لحاظ سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے پہ ضبط پانے والے ہوتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کی روش اختیار کرتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ لوگوں سے درگزر کی روش اور لوگوں کو معافی کی روش کون اختیار کر سکتا ہے؟ جو صبر کرنے والا ہوگا. اسی لیے تو کہا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین کے ساتھ، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ. اللہم اجعلنا منہم، آمین. یعنی احسان کی روش اختیار کرنے والے نیکوکار دراصل وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ خوبی پائی جائے گی کہ وہ چاہے خوشحال ہوں یا تنگ دست، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے، جان، مال، عزت، آبرو کی قربانی دیں گے، اور لوگوں سے معافی والی روش اختیار کریں گے، اور غصے کو پی جانے والے ہوں گے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ کہیں پہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے، یعنی کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جائے، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں. جب کبھی غلطی ہو، کبھی گناہ ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں.
وہ سورہ ہود کے اینڈ پہ بھی جا کے آئے گا نا کہ گناہ جب انسان سے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہاں پہ آئی کہ اگر ان سے بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں. نہ صرف اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں بلکہ اللہ سے معافی کے طلبگار بھی ہوتے ہیں. اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں. ذکر کرنے کی برکت سے چونکہ ذکر نیکی ہے اس کی وجہ سے ان کا وہ گناہ دھلتا ہے اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں. تو یہاں معافی کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ صرف استغفر اللہ پڑھنے سے معافی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی طرف رجوع لانے کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کریں گے اور پھر توبہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ آگے کو نصیحت بنے. یہ نہیں ہے کہ اگلے گناہ کی امید کے اوپر توبہ کر لیجئے کہ ابھی توبہ کر لے تو پھر میں گناہ کروں گا، ایسا نہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون بخشے گا اللہ کے سوا گناہوں کو؟ ظاہر ہے اللہ ہی کی طرف رجوع لانا ہے. جیسے آپ اس کی مثال دنیاوی اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو جب ماں مارتی ہے نا تو وہ بھاگ کے ماں کی گود میں ہی پناہ لے رہا ہوتا ہے. یہ بہت چھوٹے بچے، یہ جو بڑے ہو جاتے ہیں تو بہت شرارتی ہو جاتے ہیں نا، وہ تو فوراً دادی دادا کے پاس چلے جاتے ہیں. جب ان کو ان کی ماں مارتی ہے تو وہ دادی دادا کے پاس جاتے ہیں. لیکن جو بہت چھوٹا بچہ ہے نا، آپ دیکھیں اس کو مارے بھی نا تو وہ پھر گود میں ہی گھستا ہے ماں کی. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اللہ کے سوا پھر بخشے گا بھی کون؟ بخشنا بھی تو اللہ ہی نے ہے. اور اللہ کی نافرمانی کی ہے تو آپ نے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے نا، اللہ کے معاملے میں کوتاہی کی ہے نا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے کیے ہوئے جرم کے اوپر اصرار نہیں کرتے، یعنی اپنے گناہ کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتے. یہی آدم میں اور شیطان میں فرق ہے. آپ دیکھیں آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کے اوپر معافی مانگ لی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں اس سے افضل ہوں، تو نے اسے جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے. اور اس نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دی تھی، جبکہ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن کی بجائے معافی مانگ لی. تو آدمی وہ ہوگا جس کی نسبت آدم کے ساتھ ہوگی، اور جو شیطان کی روش اختیار کرے گا کہ اپنے گناہ پہ جسٹیفیکیشن دے گا، وہ پھر شیطان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ رہا ہوگا. وہ آدم کا بچہ نہیں ہوگا، وہ شیطان کا بچہ ہوگا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ ہی نے معاف کرنا ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ نیک بخت لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے ان کے رب کی جانب سے. وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. یعنی عمل کیے بغیر کو بدلہ نہیں ملنا، زبانی کلامی نعرے مارنے سے کچھ نہیں ہونا. آپ دیکھ لیں کہ مسجد میں نماز، فجر کی نماز کے لیے ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی اور مسجد کے باہر نعرے مارنے کے لیے سینکڑوں لوگوں کا مجمع لگا ہوتا ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز قبول نہیں ہے. آپ یہ جلسے جلوس بھی دیکھ لیں، چاہے وہ ربیع الاول کے جلوس ہوں چاہے محرم کے جلوس ہوں، آپ دیکھیں جلوسوں میں کتنا رش ہوتا ہے. اور وہ جلوس جب زور کی نماز کے وقت کہیں پہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ ہونا تو چاہیے کہ آج تو مسجد بھری ہوئی ہو، جمعے سے بھی زیادہ رش ہو، مسجد میں اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب وہ کام ذرا آسان ہے، یہ کام مشکل ہے.